الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد۔ میرے قابل احترام، آج سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ You alone do we worship, and from you alone do we seek help. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مجھ خالص دیتا عبادت کو او خالص تانا مدد واڑو۔ یہ جو آیت نمبر 4 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو تقسیم کیا ہے۔ جیسے پچھلی 3 آیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے۔ اور پھر الرحمن الرحیم جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے۔ اور پھر مالک یوم الدین جب کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے۔ اب اللہ کی تعریف جب ہو گئی، اللہ انتہائی زیادہ خوش ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، مانگ اب جو مانگنا ہے۔ تو پھر ہم نے اللہ کے سامنے ایک واسطہ پیش کیا کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، تعریف چل رہی تھی، تعریف کے بعد یک دم پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطب ہو گئے ہم، اور ہم نے کہا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ بس بات تو یہ چل رہی تھی، پیچھے تعریف کے بعد عبادت ہونی چاہیے۔ تو اگلا جملہ جو ہے وہ ایاک نستعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم عبادات میں آپ ہی کو اپنا مقتدا، رہبر، رہنما تسلیم کرتے ہیں، اور عبادات سے فارغ ہو کر دوسرے جو ہمارے دنیاوی معاملات ہے اور اخروی معاملات ہے، ان تمام میں ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، چونکہ دنیا اور آخرت کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آپ کی مدد کے بغیر ہو۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہی اسی لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، اور پھر کائنات میں کوئی ایسی طاقت تو نہیں ہے جس سے مدد طلب کی جا سکے، بلکہ سب سے بہترین اور مضبوط جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے ہم نماز میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، یہاں پہ ایاک اعبد و ایاک استعین، یہ نہیں ہے، یعنی میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، متکلم واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس لفظ کو ذکر نہیں کیا، بلکہ نعبد اور نستعین یہ متکلم کی صیغے لائے ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مردوں کو باجماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ امام کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اگر امام کی ذمہ داری نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ امام کے لیے لفظ نعبد اور نستعین نہ لاتے۔ چونکہ میں اکیلا آدمی ہوں تو میرے لیے تو عربی اصول و قواعد کے اعتبار سے اعبد اور استعین ہونا چاہیے، لیکن نہیں، اس لیے کہ امام سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ذمہ داری بھی امام کی ہے۔ میری آپ کی ذمہ داری امام کے پیچھے خاموش رہنے کی ہے، کیونکہ امام الحمدللہ پڑھتے ہیں اور پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب پڑھنا تو یوں چاہیے تھا، چونکہ امام اکیلے ہیں تو یوں پڑھنا چاہیے، ایاک اعبد و ایاک استعین، یوں پڑھنا چاہیے، لیکن نہیں، امام پڑھتا ہے ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم نے امام کو متکلم بنایا ہے اللہ کے سامنے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا امام ہی متکلم ہے اور یہی گفتگو کرے گا اللہ جل شانہ سے، اور یہی دنیاوی قانون بھی یہی ہے
کہ جب آدمی کبھی کسی بڑے جرگے میں یا کسی بڑے مجلس میں یا کبھی کسی کمیٹی اجلاس میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت سب بیک وقت نہیں بولتے، اس میں سے اس قافلے کا ایک متکلم ہوتا ہے جس سے وہ اگلے آدمی سے گفتگو کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے گفتگو کے لیے ایک آدمی کا تعین کرنا ہے، پھر جا کر میرے ساتھ گفتگو کے لیے آئیں۔ ہاں، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں ہیں، تو اس وقت پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھا کریں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ ایک یہاں پہ جو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ صرف امام کے لیے ہے، مقتدیوں کے لیے، جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر ایک آدمی ہے اور اس کی رکعت نکل گئی، مطلب رکعت سے مراد قیام نکل گیا، اور یہ آدمی آیا امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا، تو بالاتفاق سب کے ہاں ائمہ اربع اور ہمارے دوسرے حضرات جو اس کے قائل ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ نماز نہیں ہے، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر یہ آدمی جو ابھی رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بالاتفاق سب کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کا قیام تو نکل گیا لیکن امام کو رکوع میں پا لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ رکعت ہو گئی۔ اب اگر ہم لازمی سمجھے سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے، تو اس آدمی نے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی بلکہ سیدھا رکوع میں شامل ہو گیا ہے۔ اب ایسے آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیا یہ جو امام کے ساتھ رکعتیں پڑھ رہا ہے، یہ رکعتیں ان کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ لازمی بات ہے سب کے ہاں بالاتفاق اس کی جو ہے یہ رکعت ہو گئی ہے، اور یہ رکعت اس کے عدم کے اندر یعنی اس کے نہ ہونے میں شمار نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ مسئلہ یہاں پہ اسی طرح ہے کہ اس کی یہ رکعت ہو گئی قیام کے فوت ہونے کے باوجود، تو فاتحہ امام کی ذمہ داریوں میں سے ہیں، مقتدی کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے۔ بلا وجہ اس پر تشدد کرنا اور بلا وجہ اس بات کو اتنا ہائی لائٹ کرنا، یہ میرے خیال میں تحمل اور شریعت کی مزاج کے مکمل طور پہ خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ چوتھی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ میرے اور میرے بندے کے درمیان کیسے ہیں؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کا حصہ ہو گیا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ چونکہ اللہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتا، اس لیے اللہ اس جملے میں نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ میرے لیے ہے کہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو پہلا حصہ ہو گیا ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، کسی کو شریک نہیں کرتے، تو یہ اللہ کے لیے۔ وایاک نستعین، اور ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی طاقتور قوم آباد ہے یا طاقتور لوگ ہیں، ان تمام سے زیادہ عبادت جو آپ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اور جو مدد طلب کرنے کے لائق ہے وہ آپ کی ہستی ہے، لہٰذا ہم تمام سے منہ پھیر کر آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ٹھیک سمجھ نصیب فرمائے، اور اس قرآنی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔